الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه واجب الاحترام سامعین محترم عزیزان گرامی، آج 26 ذی الحج سن 1447 ہجری ہے
3 یا 4 دن کے بعد نیا اسلامی سال قمری سال 1448 ہجری شروع ہونے والا ہے۔ قمری سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفہ عادل و راشد خسر نبی داماد علی خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو شہدائے کربلا کا ابن نبی صبت رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں اہل بیت کے 72 افراد کی شہادت کا دن ہے۔ تو آج کی مجلس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند گوشے اور وحدت امت کے موضوع پر چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارے دین کی بنیاد وحی پر ہے، اور وحی علم کے ذرائع میں سے سب سے بڑا مضبوط پکا ٹھکا ذریعہ علم ہے۔ وحی آسمانی علم کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے علم کو کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر زمانے میں وحی اترتی رہی، وحی کا نزول ہوتا رہا۔ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے، کانوں سے سنی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے، ہاتھوں سے پکڑی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے، حواس سے محسوس کی گئی چیز غلط ہو سکتی ہے، عقل سے سوچی گئی چیز غلط ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو وحی سے آنے والی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ وحی اللہ کی اطلاع کا نام ہے۔ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے لیے مخصوص پیغام کو کہتے ہیں۔ اللہ بھی سچے، اللہ کے نبی بھی سچے۔ کبھی وحی اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان ہوتی ہے، کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا، بلا واسطہ ملک ہوتی ہے، بلا واسطہ رسول ہوتی ہے۔ جیسے میرے نبی کو اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا معراج کے موقع پر، کوئی درمیان میں نہیں تھا۔ جبریل سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے تھے، حضور اوپر چلے گئے تھے۔ جبریل امین کی پرواز رک گئی، میرے نبی کی پرواز بلند ہو گئی۔ جبریل نے کہا میں ایک لمحہ بھی اوپر اترا تو میرے پر جل جائیں گے۔ میرے نبی اوپر تشریف لے گئے اور اللہ سے ہم کلام، اللہ تعالیٰ نے وحی دی، وحی اتاری۔ تو ہمارے دین کی بنیاد وحی پر ہے، اڑتی پھرتی باتوں پر نہیں ہے، کسی کے تجربے اور کسی کے ذہنی اختراع کا نام دین نہیں ہے، دین وحی کا نام ہے۔ تاریخ کا نام دین نہیں ہے، کسی رائٹر کے لکھ دینے کا نام دین نہیں ہے۔ دین وحی ہے، اور وحی 2 طرح کی ہے۔ ایک وحی مطلوب ہے جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن ہے، اور ایک وحی غیر مطلوب ہے جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ وحی ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، قرآن بھی سچا ہے، حدیث بھی سچی ہے۔ اللہ نے نبی کی وحی کے بارے میں قسم اٹھا کے کہا میرے نبی کی وحی حق ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ قسم اٹھائی اللہ نے وحی کی۔ اس کی تفسیر میں مسجد نبوی میں لکھ کے آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کے پڑوس میں لکھ کے آیا ہوں۔
والنجم اذا ہوا، جیسے ستارہ سیدھا چلتا ہے، میرے نبی میں ستارے کی قسم اٹھاتا ہوں آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ نے صحابہ سے خطاب کیا، امت سے خطاب کیا، میرے نبی کے ماننے والوں، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے ساتھیوں، یہ تمہارے صاحب جن کے ساتھ تم اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، نماز ادا کرتے ہو، جہاد کرتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، سفر کرتے ہو، حضر میں ان کے ساتھ رہتے ہو، یہ تمہارے صاحب نہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، نہ ان سے منزل چھوٹی ہے، نہ انہوں نے منزل کو چھوڑا ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرا نبی سچا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی جو بھی بولتے ہیں وہ وحی سے بولتے ہیں۔ حضور کی ہر بات اللہ کی وحی ہے۔ فارسی میں اس کا ترجمہ کسی نے بڑا شاندار کیا، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود، حضور کی کہی ہوئی بات اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، اگرچہ حضور کے حلقوم سے نکل رہی ہے لیکن یہ بول اللہ بول رہے ہیں، حضور کی زبان پہ اللہ بول رہا ہے۔ یہی تو حضور کا کمال ہے۔ کچھ لوگوں کی زبانوں پر شیطان بولتا ہے، قرآن بتاتا ہے تتنزل علی کل افاک اثیم، شیطان جھوٹوں پر، گناہگاروں پر اترتے ہیں۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے یاروں پر وحی کرتے ہیں، وہ شیطان کی وحی ہوتی ہے، اور رحمان اپنے نبی پر وحی کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہے۔ تو حضور کی زبان پر رب بولتا ہے، اللہ بولتا ہے، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھی وحی کا پابند بنایا اور امت کو بھی وحی کا پابند بنایا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، میرے نبی وحی کی اتباع کیجئے، وحی کے پیچھے چلتے رہیے، وحی کو اختیار کیجئے۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، میرے نبی اعلان کر دیجئے مجھے وحی کے ذریعے بتلایا گیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں یہ چیزیں حرام ہیں جو مردار ہے یا بہنے والا خون ہے یا خنزیر ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دی ہوئی نیاز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربان کیا گیا جانور ہے، پوری فہرست اللہ نے بیان کی، وحی کا پابند بنایا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، بھائی میں تو وحی کا پابند ہوں، میرے نبی نے اعلان کیا، قرآن نے اس اعلان کو ذکر کیا، میں تو وحی کا پابند ہوں، میں تو وحی سے پیچھے نہیں رہ سکتا، میں تو وحی سے باہر نہیں آ سکتا۔ اتباع وحی ضروری ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، میرے نبی وحی کی تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، قرآن اللہ کی وحی ہے، میرے نبی اس وحی کی تلاوت کیجئے، یہ پکا ٹھکا کلام ہے، یہ بدلا نہیں جا سکتا، اس کی کوئی بات کسی زمانے میں غلط نہیں ہوگی۔ انا انزلنا علیک الکتاب بالحق، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کو جو قرآن دیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پکی تھکی ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر،
کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں اس کی طرف سے ہیں جو علم اور خبر رکھنے والا ہے اور حکمت اور دانائی رکھنے والا ہے۔ خبر بھی سچی ہے بھی دانائی پر مشتمل۔ ہم وحی کے پابند ہیں، قرآن اور حدیث کے پابند ہیں، ہسٹری اور تاریخ کے پابند نہیں ہیں، کسی کے نظریات کے پابند نہیں ہیں، کسی رائٹر اور مصنف کے پابند نہیں ہیں، ہم قرآن اور حدیث کے پابند ہیں۔ اس لیے لوگوں، نبی کے صحابہ کو تاریخی شخصیات مت سمجھو، انہیں قرآنی شخصیت سمجھو، انہیں وحی والی شخصیات سمجھو۔ دیکھو ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ان کے بارے میں وحی کیا کہتی ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں۔ ان کے لیے پیمانہ وحی کا ہے، ان کے لیے پیمانہ کتاب اللہ کا ہے، ان کے لیے پیمانہ سنت رسول اللہ اور احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وحی کی 7 قسمیں ہیں، علماء نے لکھا ہے، ان کو سمیٹو تو 3 بنتی ہیں، قرآن نے ذکر کی ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ تفصیل میں نہیں جاتا، بخاری میں پڑھا چکا ہوں۔ وحی کی ایک قسم حضور کا خواب ہے، سچے خواب۔ میں اور آپ خواب دیکھیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی خواب دیکھیں تو ہر خواب سچا ہے، یہی فرق ہے۔ اللہ نے قرآن میں نبیوں کے خواب ذکر کیے ہیں، پیغمبر کا ہر خواب سچا۔ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا خواب موجود ہے، قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب موجود ہے، قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب موجود ہے۔ خواب کی بنیاد پر ملنے والے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی، جس کے نتیجے میں قربانی کی عظیم سنت ہمیں نصیب ہوئی، اور وہ آپ ابھی اس قربانی کر کے اس سنت کی ادائیگی سے فارغ ہوئے۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ وحی تھا، بیٹا میں آپ کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا ہو تو ایسا ہو، باپ کے سامنے جمنے والا، صبر کرنے والا، باپ کے حکم کی تعمیل کرنے والا۔ ابا جان اللہ کا حکم پورا کیجئے، میری پرواہ نہ کریں، مجھے آپ صابر پائیں گے۔ قرآن نے ان 2 بھائیوں کے الگ الگ لقب ذکر کیے۔ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ ابراہیم مبارک ہو، آپ کو ایک بیٹا ملے گا جو عالم ہوگا، یہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، آپ کو مبارک ہو، بیٹا ملے گا جو حوصلے اور حلم والا ہوگا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حلیم کہا ہے۔ حوصلہ ہے نا، اپنی گردن پیش کر دینا، شیطان خیال ڈالے تو اس کو کنکریاں مارنا۔ 3 جمرات پہ رمی کرنا واجب ہے، 11 کو، 12 کو، 13 کو مستحب ہے۔ اللہ اکبر۔ تینوں پہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، جمرہ صغرا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ اور کبریٰ۔ کیوں؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، بیٹے کو قربان کر رہے ہو، کیا قصور ہے معصوم بچے کا؟ 7 کنکریاں ماری۔ پھر بی بی ہاجرہ کے پاس گیا، اکلوتا بیٹا ہے، تو ماں کی ممتا ہے، تیرا بیٹا تجھ سے چھینا جا رہا ہے، بلا قصور اس کو مارا جا رہا ہے، 7 کنکریاں ماری۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور وسوسہ ڈالا کہ اسماعیل
تیرا کیا قصور ہے؟ تجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھی 7 کنکریاں ماری۔ فرمایا یہ جذبہ پیدا کرو شیطان کو دھدکارنے کا، قیامت کی صبح تک حج اسی کا قبول ہوگا جو شیطان کو، تینوں شیطانوں کو ان تینوں مقامات پر جہاں ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، سیدہ ہاجرہ نے کنکریاں ماری تھی، تم بھی 7 کنکریاں مارو گے تو حج قبول کروں گا۔ 5 کلومیٹر دور ہمارے خیمے تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا اتنا دور 5 کلومیٹر جانے کا سفر، 5 کلومیٹر آنے کا سفر، بوڑھے بوڑھے، جوان، بچے، بیمار، ضعیف، سب کنکریاں مار رہے ہیں، اس جذبے کو زندہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ رضن للرحمن رغمن للشیطان، اللہ تیرے نام کے ساتھ شیطان کو کنکریاں مار رہا ہوں، تجھے خوش کر رہا ہوں، شیطان کو رسوا کر رہا ہوں۔ رضن للرحمن رغمن للشیطان، بسم اللہ اللہ اکبر۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے سورج، چاند، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بیٹا بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا۔ معلوم ہوتا ہے ہر کسی کو اپنے خواب نہ سنایا کرے۔ یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، بیٹا اپنے سگے بھائیوں کو بھی، سوتیلے بھائی تھے، سوتیلے بھائیوں کو بھی یہ خواب نہ بتانا، یہ تجھے نقصان پہنچائیں گے۔ کیوں؟ ان الشیطان، شیطان انسان کا دشمن ہے، حسد پیدا کرتا ہے، انہیں حسد ہو جائے گا، بھائیوں کو بھائیوں سے حسد ہو جاتا ہے۔ ہوشیار رہو۔ خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد جب پوری ہوئی، یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، پورا ہوا خواب، تو وہی خواب والا منظر آج نظر آیا ہے۔ کنعان سے ابا حضور بھی آ گئے، کنعان سے بھائی بھی آ گئے، والدین آ گئے۔ اس زمانے میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، آ کے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر بادشاہ بن کے بیٹھے تھے، اور جس کو کنویں میں ڈالا آج وہ تخت شاہی پر ہے، جو کنویں میں پھینکنے والے تھے وہ سجدہ ریز ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور جس کو وہ اوپر لینا چاہے کوئی اس کو نیچے لا سکتا، بولو نہیں۔ حسد نہ کرو، حسد نہ کرو کسی پر۔ حسد کرنے والا اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، بھائی اللہ اس کو نوازنا چاہتے ہیں اور یہ اس کو ہٹانا چاہتا ہے، اللہ بڑھانا چاہتے ہیں یہ گھٹانا چاہتا ہے، اللہ عزت دینا چاہتے ہیں یہ ذلت دینا چاہتا ہے، اور رب جیت جائے گا تو ہار جائے گا۔ حسد نہ کر۔ کہتے ہیں حسد کرنے والا مبغوض ہوتا ہے، اللہ کیا غضب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا رسوا ہوتا ہے، حسد کرنے والا بے چین ہوتا ہے۔ اس لیے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ایسے حسد تمہارے حج، عمرے، نمازیں، تلاوتیں، تمہارے صدقات، خیرات اور تمہاری نیکیوں کو حسد کھا جاتا۔ آج دکاندار کو دکاندار کے ساتھ حسد ہے، کیوں حسد کرتے ہو؟ اس کا رزاق بھی اللہ ہے، تیرا رزاق بھی اللہ، جو اسے رزق دیتا ہے تجھے بھی دے گا۔ آج بھائی کو بھائی کے ساتھ حسد ہے، آج ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہے۔ حسد نہ کرو، مارے جاؤ گے۔ حاسد حسد کی آگ میں یوں ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یوسف کی شمع کو خدا نے روشن کرنا تھا. آ کے سارے گر گئے. اب جب یہ منظر دیکھا تو یوسف علیہ السلام بابا کے سامنے بول پڑے, ھذا تاویل رؤیای من قبل, بابا جانی میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. آئے آئے, ھذا تاویل رؤیای من قبل. یوسف بنو, یوسف کے بھائی نہ بنو, یوسف بنو. کوئی حسد کرتا ہے تو یوسف کی طرح معاف کرو. یوسف نے کسی سے انتقام نہیں لیا, چاہے تو ایک ایک بھائی کو ذبح کروا دیتے, بادشاہ تھے. لیکن کیا کہا, قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. آئے ہائے, میرے ویرو, میرے بھائیوں, میں نے تمہیں معاف کیا. آج کے بعد برائی کا تذکرہ بھی نہیں کروں, ملامت بھی نہیں کروں گا, رب سے تمہارے لیے دعا بھی کروں گا. یغفر اللہ لکم, اللہ تمہارے گناہ معاف کر, اللہ تمہیں معاف کر. 3 بار غلہ بھی دیا ہے, پہچان کر غلہ دیا ہے, بھائی ہیں. اور تیسری بار بتلایا ہے, هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. اے پتہ ہے تمہیں, تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ساتھ ایک جملہ بھی بڑھا دیا, واہ نبی کا اخلاق, اذ انتم جاہلون, جب تم بھولے بھالے تھے, نادان تھے, نادانی میں تم نے یہ کام کیا. کہاں کنعان, کہاں مصر, دماغ چکرا گیا یوسف کا نام سن کر. وہ تو ایک راز تھا. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, نیچے سے اوپر تک دیکھ کے کہنے لگے تو یوسف ہے. قال انا یوسف, فرمایا ہاں ہاں میں ہی یوسف ہوں جس کو تم نے گمنام کنویں میں پھینکا تھا. وہذا اخی, یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا, اللہ کا ہم پر احسان اور کرم ہے. خواب ہے, نبی کا خواب سچا ہوا. حضور نے بھی خواب دیکھا, اللہ نے سچا کیا. قرآن کہتا ہے نبی کا خواب سچا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. کعبے میں بیٹھ کر اس کی میں نے تفسیر لکھی اللہ کے فضل سے, رات کے 1 بجے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, اللہ نے اپنے نبی کا خواب حق کے ساتھ سچا کر دکھایا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. خواب دیکھا تھا, اللہ نے پورا کروایا. احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 3 خواب مذکور ہیں. میں وہ خواب بیان کر کے کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا, پتہ نہیں اب وقت بچتا ہے کہ نہیں بچتا. پہلا خواب احادیث کی کتابوں میں آتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خود وہ خواب بیان کیا. پہلا خواب, 4 خواب ہیں. پہلا خواب, رأیت بینما انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص. حضور فرماتے ہیں میں سویا تھا, میں نے خواب دیکھا, میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے. لوگوں نے کرتے پہنے ہوئے تھے, وعلیہم قمص, کرتے پہنے ہوئے تھے, قمیصیں پہنی ہوئی تھیں. قمیصوں کی اور کرتوں کی مقدار بڑی چھوٹی تھی. کسی کا کرتا لمبا, کسی کا کرتا چھوٹا. منہم ما یبلغ السدیہ, کچھ لوگوں کا کرتا سینے تک تھا, اتنا چھوٹا کرتا سینے تک کرتا تھا. ومنہم ما یبلغ دون ذالک, کچھ کا کرتا نیچے تک تھا, ناف تک تھا.
کچھ کا کرتا اس سے نیچے تھا، کچھ کا کرتا اس سے نیچے تھا، کچھ کا کرتا اس سے نیچے تھا، لیکن وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ، میں نے خطاب کے بیٹے عمر کو دیکھا، اتنا لمبا کرتا تھا، اتنا لمبا کرتا تھا، اتنا لمبا کرتا تھا کہ وہ زمین پہ گھسیٹ کے کرتے کو چل رہے تھے، ان کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے عمر جا رہے تھے۔ حضور نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اچھا ہوا صحابہ نے حضور سے خواب کی تعبیر خود پوچھ لی۔ قالوا فما ماذا اولت ذلك یا رسول اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت۔ لوگوں نے پوچھا ماذا اولت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اس خواب کی تعبیر کیا بیان کریں گے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ قال الدین، میرے نبی نے فرمایا اس خواب کی تعبیر دین ہے، جس کا کرتا چھوٹا ہے اس میں دین کم ہے، جس کا کرتا اس سے زیادہ ہے اس کا دین اس سے زیادہ ہے، جس کا کرتا اس سے زیادہ ہے اس کا دین اس سے زیادہ ہے۔ اور عمر کا کرتا تو اتنا لمبا ہے کہ زمین کے اوپر گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، تو عمر کا دین سب سے بڑھ کر ہے، کہو سبحان اللہ۔ عمر کے دین کی شہادت وحی کے ذریعے میرے نبی نے دی، عمر سب سے بڑا دیندار ہے۔ اس لیے اب یہ خوابوں کی تعبیر کا بھی ایک مستقل علم ہے۔ لباس، کرتا، اس کی تعبیر دین کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے، نیکیوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے بزرگ اس لیے لمبے کرتے پہنتے تھے، نیک فالی کے لیے۔ حضور کا کرتا بھی لمبا ہوتا تھا۔ آج کل تو ایسے لگتا ہے لوگ غریب ہو گئے، مرد تو مرد، اب عورتوں کے کرتے یہاں تک آ گئے، لا حول ولا قوت الا، یوں جو ہاتھ اٹھاتی ہیں نیچے سے ننگی، خدا کی لعنت برس رہی ہوتی، حیادار لباس پہنو۔ حضرت عمر نے خطبہ دیا، اس خطبے میں ارشاد فرمایا لوگوں اپنی خواتین کو قبطی عبایا نہ پہناؤ، اگرچہ اس سے اعضاء چھپ جاتے ہیں لیکن اعضاء کی ساخت الگ الگ نظر آتی ہے، اس لیے وہ غیر ملکی امپورٹڈ کپڑے کا برقع بھی نہ پہناؤ جس سے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آئیں۔ خواتین کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا۔ میں آگے چل کر حضرت عمر کے خطبے آپ کو سناؤں گا، حضرت عمر نے کتنی حکمت اور علم کی باتیں کی۔ ابھی موضوع پہ رہوں گا، موضوع سے نہیں ہٹوں گا۔ کوئی شخص اپنے آپ کو ننگا دیکھے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا دین نہیں رہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اعمال نہیں۔ خواب کی تعبیر احادیث اور قرآن سے اندازہ کی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو ننگا دیکھو تو توجہ کرو، توبہ اور استغفار کرو، اپنے اعمال ٹھیک کرو۔ میں ہانگ کانگ کی مسجد میں افطار کے قریب بیٹھا تھا، ایک صاحب آئے، ہمارے بھائی مفتی ارشد صاحب وہ نہیں تھے موجود، میں ان کی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، میں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگا کہ میں اکثر خواب میں پخانہ دیکھتا ہوں، فضلہ دیکھتا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں نے چھوٹتے ہی اس کو یہ کہا اپنا رزق حلال کرو، خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ روزگار کیا ہے، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا فلمی ایکٹر ہوں، فلموں میں کام کرتا ہوں۔ بس وہ سمجھ گیا، اس سے اوپر میں نے کوئی جملہ نہیں کہا۔ خواب کی تعبیر مستقل ایک فن ہے۔ حضور نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عمر دین میں فائق ہیں، عمر دین میں افضل ہیں، عمر اعمال میں افضل ہیں، عمر نیکیوں میں آگے ہیں، عمر
تقوی میں آگے ہیں، عمر طہارت میں آگے ہیں۔ عمر کو بولا بڑا نہ کہو، ایک نبی کے صحابی، خلیفہ، یار، دوست، ولی اللہ، ان کو برا بھلا کہو گے؟ حضور نے فرمایا ان فی من کان قبلکم فیہم محدثون، پچھلی امتوں میں وہ لوگ تھے جنہیں الہام ہوتا تھا، اگر میری امت میں کوئی الہام والا ہے تو عمر ہے، عمر کو الہام ہوتا ہے، اس لیے عمر پہلے بولتے تھے، قرآن ان عمر کی تائید میں اتر پڑتا تھا، الہام ہوتا تھا نا۔ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، موافقات عمر۔ قرآن نے عمر کی تائید کی، 21 مقامات ایسے ہیں جہاں عمر نے ایک بات کہی، قرآن عمر کی تائید میں بول پڑا، 21 مقامات۔ طواف کرتے ہو، اللہ مجھے آپ کو بار بار نصیب فرما۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل واجب ہے، حکم ہے، مستحب ہے، مقام ابراہیم کے اڑوس پڑوس میں پڑھو۔ یہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں عمر کی تجویز تھی، حضور خاموش ہو گئے، اعلان آیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر نماز پڑھا کرو، جو عمر کہہ رہا ہے وہ کیا کرو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، یہ دوسرا خواب ہے، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر اس روایت کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے، بین انا نائم اذ اتیت بقدح به فیہ لبن، حضور نے خود فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، میرے پاس دودھ لایا گیا، دودھ میرے پاس دودھ لایا گیا، دودھ کا پیالہ لایا گیا، ایک پیالہ لایا گیا، اس پیالے کے اندر دودھ تھا، فشربت منہ، میں نے اس پیالے سے دودھ پی لیا۔ کتنا پیا؟ اتنا پیا، اتنا پیا، اتنا پیا کہ میں رج گیا، سیر ہو گیا، حتی انی لأری الری یجری فی اظفاری، میں نے دیکھا کہ سیرابی میرے ناخنوں میں نظر آ رہی ہے۔ آدمی رجا ہوا ہو نا پانی سے، دودھ سے، تو یہ ناخن تر ہو جاتے ہیں، اور آدمی پیاسا ہو تو یہ ناخن بھی مرجھا جاتے ہیں۔ فرمایا میں نے خواب میں دودھ پیا ہے، اور اتنا پیا ہے، اتنا پیا ہے، اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے سیرابی محسوس ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ ثم آقیت فضلی عمر بن الخطاب، پیالے میں دودھ پھر بھی بچ گیا، اور وہ دودھ کا بچا ہوا پیالہ میں نے اپنے یار عمر بن خطاب کو دے دیا، اور وہ بچا ہوا دودھ، اپنا بچا ہوا دودھ میں نے خطاب کے بیٹے عمر کو پلا دیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی اور خواب دیکھتا تو الگ بات تھی، حضور نے خواب دیکھا، خود فرشتوں نے دودھ کا پیالہ دیا، رج کر میں نے دودھ پیا، جو بچ گیا وہ میں نے عمر کو عطا کر دیا، عمر کو دے دیا۔ یا بھی صحابہ نے پوچھ لیا، قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، علم سے کیا مراد ہے، آپ نے اتنا دودھ پیا، اس کا کیا مطلب ہے، بچا ہوا عمر کو دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ قال العلم، فرمایا اس کی تعبیر علم کے ساتھ ہے، مجھے اللہ نے بے بہا علم عطا کیا، اور میرا بچا ہوا، میرا زائد علم اللہ نے عمر کو عطا کر دیا۔ پہلے خواب نے بتایا عمر سب سے بڑا نیک ہے، دوسرے خواب نے بتایا عمر سب سے بڑا علم والا ہے، پہلے خواب نے بتایا عمر سب سے بڑا
اعمال والا ہے، دوسرے خواب نے بتایا عمر سب سے بڑا علم والا ہے، علم بھی عمر کے پاس، عمل بھی عمر کے پاس، اس لیے پوری کائنات میں عمر عالم بھی بڑا، عمر عامل بھی بڑا، عمر صالح بھی بڑا، عمر نیک بھی بڑا، عمر تقوی والا بھی زیادہ اور عمر علم والا بھی زیادہ۔ یہ نبی کے خواب ہے، نطق نبوت نے گواہی دی ہے، حضور کی زبان اطہر نے شہادت دی ہے، حضور نے بڑھایا ہے، اللہ نے بڑھایا ہے۔ میں آپ کوئی کون ہوتا ہے عمر کو گھٹانے والا؟ حضور نے ایک تیسرا خواب بھی دیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم کی روایت میں ہے، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہی ہیں، حضور فرماتے ہیں بین انا نائم رأیتنی علی قلیب علیہا دلو، میں نے خواب دیکھا ہے، میں کنویں کے اوپر کھڑا ہوں، پانی کا کنواں ہوتا ہے نا، آج کل تو بجلی والے کنویں بن گئے، پہلے زمانے میں ہم نے وہ دور دیکھا ہے، کنویں ہوتے تھے جن سے پانی ہاتھ کے ذریعے اور رسی اور ڈول کے ذریعے کھینچا جاتا تھا، اور بڑے کنویں جو ہوتے تھے بیلوں کے ذریعے ان سے پانی نکالا جاتا تھا، یا اونٹوں کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا۔ آج بھی چولستان اور بہت سے علاقوں کے اندر اونٹوں کے ذریعے پانی کنووں سے نکالا جاتا ہے جہاں بجلیاں نہیں۔ فرمایا میرے نبی نے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں کنویں پر ہوں، اس کنویں کے اوپر میں پہنچا ہوا ہوں، فنزعت منها ما شاء اللہ، میں نے رسی کے ساتھ پانی کے ڈول کھینچے، جتنے اللہ نے چاہے اتنے کھینچے، بہت سے ڈول میں نے کھینچے، کھینچتا رہا پانی نکالتا رہا، کھینچتا رہا پانی نکالتا رہا، کھینچتا رہا پانی نکالتا رہا، پھر میرے ہاتھ سے یہ رسی اور یہ ڈول ابو بکر نے لے لیے، ثم اخذها ابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ابن ابی قحافہ، عثمان نام تھا، کنیت ابو بکر کے والد کی ابو قحافہ تھی۔ میرے ہاتھ سے یہ ڈول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا، فَنَذَا بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، ابو بکر نے دو ڈول یا چند ڈول کھینچے رسی کے ساتھ، انہوں نے دو ڈول کھینچے یا کچھ ڈول کھینچے، لیکن جب کھینچے وفی نذعہ واللہ یغفر لہ ضعف، اللہ ابو بکر کو معاف کرے، ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، کھینچے نہیں جا رہے تھے ان سے، لیکن کھینچے انہوں نے، ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی۔ ثم استحالت غربا فاخذها ابن الخطاب، پھر یہ ڈول پانی کھینچنے کے، یہ ڈول کنویں کے کنارے پر، یہ ڈول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ اللہ اکبر، عمر نے تو دھڑا دھڑ ڈول کھینچے اور کھینچتے چلے گئے، کھینچتے چلے گئے، کھینچتے چلے گئے، اتنے ڈول کھینچے، اتنے ڈول کھینچے، اتنے ڈول کھینچے کہ فلم اب آرا عبقریا من الناس ینزع نزع عمر بن الخطاب،
خطاب، میں نے پوری کائنات کے لوگوں میں اتنی طاقت کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ، اتنی ہمت کے ساتھ کوئی ایسا جوان نہیں دیکھا جو اتنے ڈول کھینچ سکے جتنے ڈول پانی کے کنویں سے عمر بن خطاب نے نکال ڈالے۔ اتنے ڈول نکالے کہ کوئی نہیں نکال سکتا، اتنا پانی نکالا کنویں سے۔ اللہ اکبر۔ حتی ضرب الناس بعطن، لوگوں نے اپنے اونٹ سیراب کر لیے، جتنے لوگ آئے ہوئے تھے اونٹ لے کر۔ پہلے زمانے میں چرنے والے اونٹ کنووں پہ لائے جاتے تھے پانی پلانے کے لیے، جتنے اونٹ۔ اب اونٹ کتنا پانی پیتا ہے اندازہ لگاؤ، کوئی 1-2 گلاس، کوئی 1-2 بالٹیاں۔ اونٹوں کے ریوڑوں کے ریوڑ سیراب ہو گئے، اور سیراب ہو کر اپنی آرام کی جگہ چلے گئے اور آرام کرنے لگ گئے۔ میرے نبی نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے اپنے آپ کو کنویں پہ دیکھا، میں نے ڈول کھینچے، پھر مجھ سے ابو بکر نے ڈول لیے، انہوں نے چند ڈول کھینچے، ان کے کھینچنے میں کمزوری ہے، پھر ان سے ڈول عمر نے لیے، بہت ڈول کھینچے، اتنے کھینچے، اتنا پانی نکالا کہ انسان تو انسان ہے، اونٹ بھی سیراب ہو گئے، سیراب ہو کر آرام کرنے لگ گئے۔ علماء نے اس کی تعبیر بتائی، فرمایا اس کی تعبیر حکومت کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ ہے، خلافت کے ساتھ ہے۔ جیسے نبی نے حضرت عمر کے علم کی گواہی دی، ان کے اعمال کی گواہی دی، ایسے عمر کی خلافت کی پیشین گوئی کی۔ یہ خلافت عمر ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے ریاست مدینہ کے حاکم حضور ہے، آپ نے ڈول کنویں سے کھینچے، لوگوں کی خدمت کی۔ خلافت تو خدمت کا نام ہے، کوئی جمہوریت کی طرح کرپشن اور عیاشیوں کا نام نہیں ہے، خدمت کا نام ہے۔ اس لیے خلیفہ وقت اتنی تنخواہ لیتا ہے جتنی عام آدمی کی تنخواہ ہوتی۔ شاہانہ لائف سٹائل خلیفوں کا نہیں ہوتا۔ اور عمر تو وہ ہے جو ایک کچی اینٹ اپنے سر کے نیچے دے کر مسجد میں لیٹ جاتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم جو اپنی بیوی علی کی بیٹی ام کلثوم کو لے کر رات کو گشت پہ نکلتا ہے، ولادت بچے کی ہو رہی ہے خیمے میں، تو جلدی سے گھر والی کو لاتے ہیں اور لا کر چراغ جلواتے ہیں۔ علی کی بیٹی عمر کی بیوی دائیا LHV نرس کی خدمت سر انجام دے رہی ہے، اور عمر کھانا اپنے کندھے پہ لاد کر پہنچا رہے ہیں اور اس فیملی کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسا ایک نہیں، ہزاروں واقعات عمر کی زندگی میں موجود ہیں۔ عمر نے پولیس کا محکمہ بنایا، عمر نے فوج کا محکمہ بنایا، عمر نے ڈاک کا محکمہ بنایا، عمر نے راستوں میں مسافر خانے بنائے، عمر نے مسجدیں بنائیں، عمر نے مدرسے بنائے، عمر نے چھاونیاں بنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا میں ٹیکس کا غیر نقصان دہ نظام قائم کیا۔ عمر نے دنیا کو ترقیاتی راہیں دکھائیں۔ عمر وہ ہے جس نے پیدائشی بچے سے لے کر بوڑھوں تک کے وظائف مقرر کیے۔ عمر وہ ہے جس نے اقلیتوں کے حقوق کا بھی پاس رکھا ہے۔ یہ عمر ہے، خواب ہے حضور کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ریاست کے پہلے حاکم ہیں، حضور دنیا سے چلے گئے، خلافت قائم ہو گئی۔ یہ خلافت راشدہ کا آغاز ہے، یاد رکھنا۔ خلافت راشدہ کا آغاز ابو بکر سے ہے، یہ حضور کے جانشین ہیں۔ اللہ نے اس خلافت کا وعدہ کیا ہے قرآن میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
اللہ کا وعدہ ایمان اور اعمال والوں سے کیا؟ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تمہیں حکومت دوں گا. یہ جو حکومت ہے کا وعدہ ہے، اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، یاد رکھو. اس کا آغاز ابو بکر صدیق سے ہے، اختتام حضرت علی اور حضرت حسن پہ ہے. یہ خلافت راشدہ، خلافت موعودہ اس کو کہتے ہیں، جس خلافت کا قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے. خلافتیں باقی بھی سچی ہیں، حضرت معاویہ کی خلافت بھی سچی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی خلافت بھی سچی ہے، بعد کے بھی بڑے نیک نیک خلفاء آئے. ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، صحابہ کی توہین تو حرام سمجھتے ہیں، لیکن جس خلافت کا وعدہ قرآن میں ہے، حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں یہ ڈول آیا، لیکن کمزوری آ گئی. اس لیے حضور نے دعا کی اللہ ابو بکر کو معاف کرے. کمزوری کیا آ گئی کہ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، انہوں نے خلافت کے دعوے کر دیے. ابو بکر کی زندگی ان کی سرکوبی میں لگ گئی، خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہیں اسلامی ریاست ٹوٹ نہ جائے، خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہیں مدینے پہ قبضہ نہ ہو جائے. اس کو میرے نبی نے پیشین گوئی کے ذریعے اپنا خواب بیان کر کے ضعف کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ بیان فرمایا ہے. پھر ابو بکر دنیا سے چلے گئے تو یہ ڈول حضرت عمر کے ہاتھ میں آیا. 10 سال 6 ماہ تک حضرت عمر کی خلافت ہے. 10 سال 6 ماہ 10.5 سال کے عرصے میں عمر نے وہ خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، آل اسلام کی خدمت کی، جوانوں کی خدمت کی، بچوں کی خدمت کی، بوڑھوں کی خدمت کی، نو مولودوں کی خدمت کی، لوگوں خواتین کی خدمت کی، غیر مسلموں کی خدمت کی، اقلیتوں کی. میرے نبی نے پہلے بیان فرما دیا کہ میں نے عمر جیسا جوان، عمر جیسا باہمت، عمر جیسا طاقتور، جو ڈول کھینچنے والا ہو، خدمت کرنے والا ہو، دیکھا ہی نہیں ہے. عمر کی خلافت بے مثال ہے. کہو عمر کی خلافت، عمر کی خلافت، عمر کی خلافت شاندار ہے، اور اس کی گواہی حضور نے دی. عمر کامیاب ہو کے گیا ہے. اس لیے چوتھا خواب بھی نبی کا بیان کر دوں. اللہ اکبر. بات ختم کرتا ہوں. حضور نے ایک اور خواب بھی دیکھا. یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں دخلت الجنہ فرأیت فیہا دارا و قصرا فقلت لمن قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك فبكى عمر وقال اے رسول اللہ ابا علیک یغار. آئے ہائے ہائے. عمر مجھے رب جنت میں لے گیا. کہو سبحان اللہ. حضور معراج پہ جنت میں تشریف لے گئے. حق ہے. کہو معراج بھی ہمارا ایمان ہے، توحید بھی. بولو توحید کا منکر مشرک ہے، رسالت بھی حق ہے، نبی کا معجزہ بھی حق ہے، معراج بھی حق ہے. رسالت کا منکر بے ایمان ہے. صحابہ بھی حق ہیں. کہو اہل بیت بھی حق ہیں. ہم تو ادب والے لوگ ہیں. پوری قوم سے کہتا ہوں ادب والے بنو، متحد ہو جاؤ، وحدت کا مظاہرہ کرو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. امن و امان کو ہاتھ سے نہ جانے دو. امن سب کی ضرورت ہے. امن چلا گیا تو کسی کے پلے کچھ نہیں آنا. جا کے دیکھو آج بلوچستان میں امن نہیں ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں. KPK میں امن نہیں ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں. گلگت کشمیر بدامنی ہے. تم پنجاب والے خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں امن دیا ہے، اس کی قدر کرو. کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنو. محرم آ رہا ہے، ہوش کے ساتھ گزارو. جاؤ تم اپنی باتیں کرو. کسی مقدس شخصیت کی توہین نہ کرنا.
آپ لوگ اپنے اعمال میں لگے رہو، دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دو، نہ چھیڑو، احتیاط کے ساتھ چند دن گزار لو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے رب جنت میں لے گیا، میں نے جنت میں دور سے ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا لمن، بتاؤ فرشتوں، بڑا عالی شان، بڑا شاندار، بڑا خوبصورت محل نظر آ رہا ہے، کس کا محل ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ آپ کی عمر کا محل ہے۔ اور اونچی آواز سے، یہ کس کا محل ہے؟ کہاں ہے؟ بولو بولو، کہاں ہے؟ جنت میں۔ کس نے دیا ہے؟ چھین لو، تم چھین سکتے ہو۔ یہ مقدر کی باتیں ہیں، یہ نصیب کی باتیں ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ میں نے پوچھا فرشتوں یہ کس کا محل ہے؟ حضرت یہ آپ کے غلام عمر کا محل ہے۔ عمر، میرا ارادہ ہوا میں اس محل کو جا کر وزٹ کروں، دیکھوں، لیکن فذکرت غیرتک، مجھے یاد آ گیا عمر میرا بڑا غیرت مند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کی غیرت اس کو گوارا نہ کرے کہ میں بغیر اجازت کے اس کے گھر میں چلا جاؤں۔ حضرت عمر نے سنا تو سن پہ رو پڑے، فبکا عمر، عمر رو کے کہنے لگے، حضرت عمر رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ اب علیک یغار، بھلا آپ پر بھی کوئی غیرت کی جا سکتی ہے، آپ پر بھی کوئی غیرت کی جا سکتی ہے، لیکن میرے نبی حضرت عمر کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوئے۔ فرمایا مجھے اپنے عمر کی غیرت سے ڈر لگتا ہے۔ اور نبی سے بڑا پیر اور کوئی نہیں، عمر سے بڑا مرید کوئی نہیں۔ اس لیے پیروں سے بھی کہتا ہوں مریدوں کے گھر بغیر پردے کے نہ جایا کرو۔ میرے نبی تو جنت والے محل میں بھی نہیں گئے، میرے نبی تو ابو بکر صدیق کے گھر آتے جو سسر تھے، بننے والے تھے، تو اجازت لے کر تشریف لاتے تھے۔ بھائی یہ عمر ہیں جن کے ایمان، جن کے اعمال، جن کے دین اور جن کی خلافت کی گواہیاں، جن کی جنت کے محل کی گواہیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ان اکابر کے نقش قدم پر چلائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔